الحمد للہ حمد الشاکرین، الحمد للہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین، نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. سیرہ اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں کعب بن مانی الحمیری نامی یہودی نوجوان دین اسلام قبول کر لیتا ہے. اس بات کا پتہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو چلتا ہے تو وہ اس نوجوان کعب کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں ما منعک ان تسلم فی عہد النبی و ابی بکر صدیق، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس کائنات کے دو بہترین ادوار، دو بہترین زمانے حاصل کیے لیکن اسلام قبول نہیں کیا؟ وہ کون سی ایسی وجوہات تھیں کہ جس نے تمہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سنہرے ادوار میں اسلام قبول کرنے سے روکے رکھا؟ حالانکہ نبی مکرم علیہ السلام کا دور وہ ہے جس کے بارے میں آپ نے خود ارشاد فرمایا خیر الناس کرنی، اے لوگوں بہترین دور، بہترین زمانہ، بہترین لوگ مجھ محمد کے دور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور تھا اس کے بارے میں فرمایا ثم الذین یلونہم، اور بہترین لوگ دور اور زمانہ میرے بعد والے بھی ہیں. اے کعب، جب یہ دو بہترین دور تمہیں ملے، تمہیں حاصل ہوئے، تو تم نے اسلام کو قبول کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے؟
سیدنا عباس، یا توجہ میری طرف کریں، سپیکر چلے نہ چلے، لائٹ چلے نہ چلے، میری آواز آپ تک آ جائے گی۔ میں نے پہلے گزارش کی ہے، یہ مساجد ہے، محرم علیہ السلام کے فرامین کا کرنے کے لیے اور سننے کے لیے ہم جمع ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی شریف میں حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ میں مسجد میں حاضر ہوا، ان کی مجلس میں میں بیٹھا تو میں دیکھتا ہوں ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے۔ درس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ دوران درس آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی، کیا وجہ ہے؟ تو امام مالک ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مبارک، دوران درس مجھے 3 دفعہ بچھو نے کاٹا تھا، لیکن حدیث رسول کے احترام کی وجہ سے میں نے اس جگہ کو کھجلانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، اور پھر اتنی غیر سنجیدگی، یہ مناسب نہیں ہے۔ کعب بن مالک سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، ان ابی کتب علی کتابا من التوراۃ، اے عباس، میرے باپ نے میرے لیے تورات میں سے ایک کتاب، ایک پمفلٹ میری رہنمائی کے لیے لکھا تھا، اور جب میرا باپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھا تو اس نے مجھے بلایا، میں اس کے پاس حاضر ہوا، اس نے وہ کتاب مجھے پکڑائی اور کیا کہا، اخذ حق الوالد علی الولد، جو بیٹے کے اوپر باپ کا حق ہے، مجھے اس کی قسم دے کر میرے باپ نے یہ کہا کہ کعب، میرے بعد تم نے میری لائبریری میں نہیں جانا، کسی کتاب کو نہیں پڑھنا، یہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ کوشش کر کے مشقت سے یہ تمہارے لیے کتاب کو لکھا ہے، اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، تمہاری زندگی کے لیے یہ کافی ہے۔ آج بھی سادہ لوگ مسلمانوں کو علماء کے لکھی ہوئی کتابیں دے کر قرآن و حدیث سے روکا جاتا ہے، کہیں فضائل اعمال دے دی، کہیں پہ کوئی فضائل دے دیے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے علماء نے آپ کے لیے بڑی محنت کی ہے، آپ قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہ کریں، یہی کتابیں آپ کے لیے کافی ہیں۔ ہدایت اللہ تعالی عطا کرتا ہے، لیکن اس ہدایت کے ملنے کے کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ گمراہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن گمراہی کے ملنے کے، اس راستے پہ چلنے کے بھی اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ کعب بن مالک کہتا ہے کہ جب میرا باپ فوت ہو گیا، نبی مکرم علیہ السلام کا زمانہ بیت گیا، جناب صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا،
اور میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے اندر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہودیوں کے بڑے علماء اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور میں شش و پنج کا شکار ہو جاتا ہوں، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ کیا ماجرا ہے، اپنے باپ کی بات مانوں یا یہ جو حالات بن رہے ہیں میں ان حالات کے مطابق کوئی فیصلہ کروں۔ کہتے ہیں میں جب مسلمانوں سے ملتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا مسلمان سچے ہیں، جب میں یہودیوں کے علماء سے سوال جواب کرتا تھا تو تب مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سچے ہیں، لیکن میرا دل اور میرا دماغ، میرا ضمیر یہ مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اس کی حقانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں بالآخر ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں اپنے والد کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ کے چاہے گستاخ بن جاؤں، میں لائبریری میں جا کر تورات کے اصل نسخے کو ضرور پڑھوں گا۔ کاش میرے عزیزوں اور میرے دوستوں کو بھی اتنا وقت ملے کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن ہمیں کہاں وقت ملتا کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، ہم اس کے ترجمے کو پڑھیں، ہم اس کی تفسیر کو پڑھیں۔ اہل حدیثوں خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات کا سچا ترین مسلک عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علماء، خطباء، اس دین کے خدام وہ عطا کیے ہیں جو خود آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرو۔ لیکن ہمارا رویہ، ہماری سوچ، ہماری فکر ان ساری چیزوں سے اوپر ہے۔ کبھی ایک وقت تھا کسی گاؤں میں ایک اہل حدیث ہوتا تھا۔ کتنے ہوتے تھے؟ اور عالم نہیں ہوتا تھا، اور کیا کہا جاتا تھا؟ ایک بھابی نے پورے پنڈ نو وقت پایا ہے، لوگ اس سے آتے تھے، پوچھتے تھے۔ اور آج اتنے اہل حدیث ہونے کے باوجود ابھی ادھر پوچھ لیا جائے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، عشرہ مبشرہ کون ہیں، تو ہماری گردنیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ ہمارا وقت فیس بک، ٹویٹر، سنیپ چیٹ، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے اوپر گزرتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ قیامت کے روز کائنات کے رب کے دربار میں ہماری انگلیوں کے پورے، جن سے ہم سوشل میڈیا کے اوپر خلاف شریعت کام کرتے ہیں، ہمیں ان کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ کس کے اندر اتنی جرأت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے کہ وہ کائنات کے رب کو حساب دے سکے؟ کسی کے اندر نہیں ہے۔ اور جب ایک کام ہم کر نہیں سکتے تو پھر ہم اس سے منع کیوں نہیں ہو جاتے؟ خصوصاً نوجوان جو ہیں وہ قرآن کریم کو پڑھیں۔ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، جسے قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ اب تو یہ اینڈرائیڈ اور ایپل کے اندر ایسی ایپلیکیشنز ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، ہر روز آپ کی سکرین پہ ایک صفحہ آ جاتا ہے کہ آج آپ نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، اس کا ایک صفحہ جو ہے اس کو پڑھیں۔
بہت آسان ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ بر صغیر کے نامور عالم دین، ممتاز سیاسی رہنما تھے۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ رانچی، ایک انڈیا کا علاقہ ہے کلکتہ کے ساتھ، وہاں پہ نظر بند تھے۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں مغرب کے وقت ایک میلے کچیلے کپڑوں والا شخص چادر اوڑھی ہوئی، میں نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو مجھے ملا اور کہتا ہے میں کابل سے آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں؟ کابل کدھر ہے؟ افغانستان۔ کلکتہ آیا ہوں، غریب ہوں، مفلس ہوں، کرایہ نہیں تھا، کابل سے کوئٹہ پیدل سفر کیا، پھر کوئٹہ میں کچھ تاجر ملے، وہ یہاں آپ کے پاس لے آئے، میں نے الہلال اور البلاغ کی پوری جلدیں پڑھی، کہا پھر یہاں کیا لینے آئے؟ تو مولانا آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگا قرآن کریم کے 2 ایسے مقامات سمجھنے آیا ہوں جو مجھے الہلال میں سمجھ نہیں آ سکے تھے۔ فرماتے ہیں مجھ سے پڑھتا رہا، سیکھتا رہا، اور ایک دن بتائے بغیر غائب ہو گیا، میں اس کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن کیوں غائب ہوا؟ کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کو پتا تھا کہ وہ یہ جانتا تھا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ غریب ہے، مفلس ہے، تو کہیں میں اس کو پیسے نہ دے دوں۔ کتنا سفر کیا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے۔ میں نے آپ کو کوئی پرانی بات نہیں سنائی، ماضی قریب کی بات سنائی ہے، اور آج ہر چیز ہمارے پاس ہے۔ آپ یہ موبائل اٹھائیں، دنیا کی تفاسیر آپ کو مل جاتی ہیں، احادیث کی کتابیں مل جاتی ہیں، اس پہ آپ توجہ کریں۔ یہ نعمت عظمیٰ ہے اور یہ فرصت کے لمحات ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم جب یہ وقت گزر جاتا ہے پھر انسان کے پاس سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں رہتا۔ کعب بن مانے کہتے ہیں میں اپنے باپ کی لائبریری میں داخل ہوا، تورات کا میں نے اصل نسخہ کھولا، فتحتها، میں نے کھولا اس کو، ووجدت فیہا، میں نے اس میں پایا صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تورات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی امت کے اوصاف کو پڑھا کہ آپ مکہ میں پیدا ہوں گے، آپ یتیم پیدا ہوں گے، آپ کے شہر والے آپ کے اوپر زندگی کو تنگ کر دیں گے، آپ پتھریلی زمین سے کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کریں گے، آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہر قسم کے لوگ ہوں گے، آپ جب ہجرت کریں گے اس شہر میں آئیں گے، مسجد تعمیر کریں گے۔ اے عباس، میں نے جب ان سب نشانیوں کو پڑھا تو میں بے اختیار پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فجئت الآن مسلما۔ اے عباس، میں نے آج اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ حضرات گرامی، کعب بن مانے رحمہ اللہ کہ اس واقعے سے جو بنیادی بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حق، سیدھا راستہ، صراط مستقیم صرف ایک چیز ہے، دو نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان شرک بھی کرے اور توحید ہونے، موحد ہونے کا دعویٰ بھی کرے۔
انسان حرام بھی کھائے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں رزق حلال کھا رہا ہوں۔ حق دو چیزوں کا نام نہیں ہے، حق ایک چیز ہے، توحید، ختم نبوت، نموس صحابہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جتنی عبادات ہیں، عقائد ہیں، اعمال ہیں، افعال ہیں، اقوال ہیں، ان میں ہمیشہ عمل کے قابل، عمل کے لائق صرف ایک چیز ہے جس کو کائنات کے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور کوئی نہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ ایک روز چند ساتھی کہنے لگے عبداللہ نہ لکھا کر، وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ، اللہ کے نبی انسان ہیں، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ ناراض ہوتے ہیں، کبھی آپ غمگین ہوتے ہیں، انسان کی مختلف حالتیں ہیں، نہ لکھا کر۔ انہوں نے لکھنی چھوڑ دی۔ چند دن گزرے، نبی مکرم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ عبداللہ لکھتا نہیں ہے۔ بلایا، پوچھا کیا وجہ ہے؟ عرض کی دوست یوں کہتے ہیں، ساتھی یوں کہتے ہیں۔ تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اکتب، لکھو، فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا الحق۔ عبداللہ لکھو، جس اللہ کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سچوں کے سردار ہیں، آپ سچوں کے امام ہیں، لیکن ہم جیسے نکموں کے لیے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس زبان سے جب بھی نکلتا ہے، جو بھی نکلتا ہے، ہمیشہ حق اور سچ نکلتا ہے۔ اور یہی اہل حدیث کا مسلک ہے، یہی اہل حدیث کا منہج ہے، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسا مسلک، ایسا منہج، ایسی دعوت اس کائنات میں آپ کو کسی اور جماعت سے نہیں مل سکتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس مسلک کی حقانیت، اس مسلک کی سچائی کے اوپر اتنا ہی یقین ہے جتنا آسمان کے سورج کے طلوع ہونے کا یقین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ تحریک ہے جنہوں نے اپنا عمل، عقیدہ، عبادت اگر لینی ہے تو قرآن و حدیث سے لینی ہے۔ ہم ساری کائنات سے دلیل مانگ سکتے ہیں، مانگتے ہیں، لیکن آقا مکی و مدنی، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے والی، حسنین کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل مانگنا گستاخی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ آپ خود حجت ہیں، دلیل ہیں، آپ کی بات خود اس امت کے لیے دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس مسلک کے ماننے والوں کے بارے میں دوسری صدی کے عظیم محدث امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق کتاب تعویل مختلف الحدیث میں لکھتے ہیں، جہاں پہ وہ معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، جہمیہ، کرامتہ کا تذکرہ کرتے ہیں، وہیں پہ لکھتے ہیں اما اصحاب الحدیث فَإِنَّهُمْ الْتَمَسُوا الْحَقَّ۔ اے لوگوں، اس کائنات کے اندر جتنے بھی باطل مذہب، گروہ، فرقے آئے ہیں،
ان سب نے اپنی کوششیں کی، لیکن اہل حدیث نے ہر دور کے اندر کائنات کے رب کے بھیجے ہوئے دین کو پکڑے رکھا اور لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ جب اہل حدیث کو دیکھتے تو کیا فرمایا کرتے تھے؟ اذا رأيت رجلا من اصحاب الحدیث فكأني رأيت رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، میں جب اہل حدیث میں سے کسی شخص کو دیکھتا ہوں، کس کو دیکھتا ہوں؟ کسی شخص کو دیکھتا ہوں اہل حدیث میں سے، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ شوکت، یہ رفعت اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسلک، آپ کے عقیدے کو عطا کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ اور اسی تحریک نے، اسی گروہ نے دین کے ظاہری اور باطنی دشمنوں کو روکا ہے۔ امام ابن شبہ رحمہ اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ وہ سیدنا عمر کو نہیں جانتے تھے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے جناب عمر کے بارے میں، ما رأيت رجلا خيرا قط منه۔ اے لوگو، میں نے عمر سے اچھا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ کھڑے ہوئے، اس سے پوچھا ہر رأیت ابا بکر، کیا تو نے ابو بکر کو دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتا ہے نہیں دیکھا۔ تو فرمانے لگے اگر تو نے ابو بکر کو دیکھا ہوتا اور مجھے ان سے بہتر کہتے تو میں کوڑے مار مار کے تمہاری کمر کو ادھیڑ دیتا۔ اس بات سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدنا عمر سے ابو بکر سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بولیے، وہ کی کہندہ ناصر مدنی صاحب، وہ بولو دے صحیح، کرتے تھے کہ نہیں؟ احترام بھی کرتے تھے، لیکن جب بات فرامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو یہی عمر جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کی وجہ سے کوڑے مارنے میں اتر آتے ہیں، یہی عمر بنو اسد اور بنو غطفان، یہ دو قبیلے مسجد نبوی میں آتے ہیں، صلح کرنی چاہتے ہیں۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں، یہ دونوں کہتے ہیں ہم صلح کرنی چاہتے ہیں۔ دونوں طرف سے بڑا خون بہہ چکا ہے، قتال ہو چکا ہے، جناب صدیق مان جاتے ہیں، لیکن ان سے کہتے ہیں میری ایک شرط ہے کہ ہمارے جو بھائی جنگ میں شہید ہوئے ہیں ہم ان کی دیت لیں گے۔ ہم ان کی دیت سمجھتے ہیں کیا؟ دیت وہ معاوضہ ہے جو مقتول کے گھر والوں کو قاتل کے گھر والے دیتے ہیں، جو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ وہ لوگ مان جاتے ہیں، کہا ٹھیک ہے ہم تو صلح کرنے آئے ہیں، آپ بتائیے کیا دیت لیں گے۔ وہ دونوں قبیلے مان جاتے ہیں، لیکن یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی موجودگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کو برداشت نہیں کر سکے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین
آپ نے ان سے دیت مانگی ہے، آپ مجھے اس کی دلیل عطا فرما دیں۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دلیل دے دیں، ہم مان جائیں۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے، ہماری طرح نہیں تھے۔ تو ماما لانا میں کوئی دلیل منگندا، میں نے تو سب کچھ ہوتا ہے، تو میں کوئی دلیل کیوں منگی ہے؟ لیکن انہوں نے دعائیں دی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے موقف سے رجوع کر لیا، کہا بھائی جو صلح ہے، کوئی دیت نہیں ہے۔ بنو اسد اور بنو غطفان کے دونوں قبیلے یہ منظر دیکھ کے اسی وقت اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے، اسی امر کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی عظمت کو، اہمیت کو سمجھیں، لوگوں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں، لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے اس پروگرام کے انعقاد پہ برادر مکرم قاری اشفاق پسروری صاحب، برادر عزیز حافظ یاسر عنایت پسروری صاحب، صفوان فروکی صاحب، چودھری رفاقت دیر صاحب اور ان کے رفقاء کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس طرح کی مجلسیں، محفلیں اس گئے گزرے دور میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حق ہو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔